اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پرومس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ MA شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، ضروری، کیونکہ آپ کے بے شمار سوالات آتے ہیں کہ خان صاحب جو عمران خان صاحب ہیں یہ کب رہا ہوں گے، ان کو کتنی سزائیں اور باقی ہیں۔ پھر دوسری بات کہ ملک میں سیاسی ہلچل کب ہوگی یہ بھی بتاؤں گا۔ تیسری بات کہ قمر در عقرب چل رہا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ قمر در عقرب اور پھر چاند گرہن آ رہا ہے، بڑا سخت ٹائم ہے، اور سورج گرہن بھی سپٹمبر میں آ رہا ہے، بڑا سخت ٹائم ہے جس میں زلزلے بھی آئیں گے، جہاز گریں گے، ایسی باتیں میں نے کی تھیں، اور سیلاب آئیں گے، یہ بھی بتاؤں گا یہ کب تک یہ معاملہ ہے۔ پھر اکثر لوگوں کو سوال آتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کی کیا ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی، یہ بھی آج میں کلیئر کرتا ہوں قانون کے حوالے سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے میں اسٹرالوجر بھی، نمرولوجر، نالج آف جفر سے بھی بتاتا ہوں، قانون کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں، ساری چیزیں میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کھپر یوگ۔ 14 جولائی کو میں نے کہا تھا کھپر یوگ سٹارٹ ہوگا اور 7 اکتوبر تک رہے گا۔ اب اس کھپر یوگ میں نے بارہا کہا کہ اس میں سیلاب ہیں، ارتھ کوئک ہے، کلاؤڈ برسٹ ہے، حادثات ہیں، آسمان سے بھی دیکھ رہا ہوں، جہاز، ہیلی، ٹرینیں، یہ سارا کچھ میں نے بتایا۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 30 جو اگست کو جو ہے نیپچون کا ریٹروگریڈ ہونا، اور 30 اگست کو مرکری کا ٹرانزٹ ہونا، 30 اگست کو مرکری کا غروب ہونا، یہ بھی بتائیں باتیں۔ اور پھر یہ میں نے کہا یہ جو تاریخ ہے یہ 1 سے 2 تاریخ میں یہ قمر در عقرب بھی میں نے کہا تھا۔ اب قمر در عقرب کا میں نے خاص طور پہ کہا تھا بڑا خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی احتیاط کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے سارا۔ زلزلہ آ گیا افغانستان میں شدید قسم کا، سینکڑوں اموات ہو گئی، انڈیا نے پانی چھوڑا دوبارہ، پتہ نہیں کتنے لاکھ کیوسک چھوڑا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آج بلتستان میں ایک ہیلی کاپٹر بھی گر گیا، یعنی کتنا کچھ۔ اب یہ میرے ملک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ قمر در عقرب کھپر جو پوری دنیا کے لیے ہے، تو یہ کل کا دن بھی کوئی اتنا اچھا نہیں، آج کا بھی اتنا اچھا نہیں، میں دیکھ رہا، اللہ نہ کرے آگے پھر چاند گرہن آ جائے گا تو وہ بھی اپنی تباہیاں لائے گا۔ اور یہ سیلاب وغیرہ جو ہے اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو وہ سندھ کی جانب ہے، ادھر بھی نقصان ہے، پھر جنوبی جو ہے بلوچستان کے حوالے سے، پھر KP کے۔ ابھی اسپیل یہ کوئی آخری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 اکتوبر تک اسپیل ہے، اللہ خیر کرے۔ اب بات آتی ہے کہ سیاسی بوچھال کب آئے گا ملک پاکستان میں۔ ظاہر ہے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تو بڑی مصروف ہے، چاروں صوبوں میں ساری، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے سیلاب کو نکال رہی ہے، جہاں جہاں پانی ہے، سیلاب تو خود ہی جا رہا ہے، سیلاب ان کو نکال رہا ہے، بلکہ جہاں جہاں قبضہ کی ہوئی تھی زمینیں، سیلاب اپنی زمینیں لے رہا ہے۔ خیر یہ اس میں بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 7 اکتوبر تک مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ نہ کرے، اور فصلیں وغیرہ مویشی تو آپ کو پتہ یہ سارا کچھ یہ تو سارا ہو رہا ہے۔ 14 اکتوبر کو پلوٹو جو ہے وہ سیدھا ہو رہا ہے، اس کے بعد سیاسی بھوچال آپ دیکھیں گے، ملک پاکستان میں بھی دیکھیں گے، انڈیا میں بھی دیکھیں گے، اس خطے میں سیاسی بھوچال نظر آ رہا ہے۔ 10 دسمبر کو نیپچون جو ہے وہ بھی سیدھا ہو رہا ہے، تو اور بھوچال سیاسی ہوگا، حکومتوں کو ادھر انڈیا میں نریندرا مودی کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ادھر موجودہ جو ہمارے ملک پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے، چاہے وہ صوبوں کی ہے، چاہے وہ سرکار جو بڑی سرکار وفاقی سرکار ہے، ان کو بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب پہ کیا اور سزائیں آ سکتی ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بھی ستارے کو اتنے اچھے بھی مضبوط نہیں جا رہے۔ 7 اکتوبر تک کھپر یوگ ہے، جو بہتری آئے گی وہ آئے گی 14 اکتوبر سے آئے گی۔ کوئی ظاہر سیاسی میں دیکھ رہا ہوں گرما سردی نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب پہ 3 سزائیں آ سکتی ہیں۔
ایک تو میں نے کہا تھا GHQ والا معاملہ اس پہ آئے گی, دوسرا جناح ہاؤس والی پہ آئے گی, تیسری ایک سزا اور جو ہے وہ آ سکتی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو جنرل فیض حمید جو ہیں جن کا آرمی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس میں خان صاحب کو لایا جا سکتا ہے اس میں, اور اس میں جب جنرل فیض حمید کو سزا آئے گی 10 سال سے 14 سال یا 14 سال, اس میں عمران خان صاحب کو بھی لایا جا سکتا ہے اس سزا میں. یہ پیشن گوئی میں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ خان صاحب کی آزادی کب ہے, یہ بھی تو آپ سوال کر رہے ہیں بار بار. تو خان صاحب کی ابھی آزادی مجھے موجودہ صورتحال میں تو دکھائی نہیں دے رہی. ستاروں کی روشنی میں پاور ضرور لیں گے خان صاحب, اور پاورفل تو ہیں الحمدللہ, دنیا انہیں جانتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات چیت جو ہے وہ 14 اکتوبر کے بعد سٹارٹ ہوگی. خان آئیں گے ضرور باہر اللہ کے حکم سے, لیکن ابھی یہ 3 معاملات سزاؤں والی باتیں. اچھا, اس کے بعد اب ہم آتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب, ان کے حوالے سے بے شمار سوالات آتے ہیں, خان صاحب بتائیں ایکسٹینشن. تو بھائی یہ عام سیدھی سی ایک بات میں بتا رہا ہوں, اب آپ لوگوں کو ظاہر ہے پتہ نہیں ہے, پارلیمنٹ میں آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہوئی ہے, یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. 2027 تک فیلڈ مارشل صاحب ہے, اس میں ایکسٹینشن والی بات ہی نہیں رہ گئی, کوئی ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ ہی 2027 تک جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دیں گے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو ہے بڑھا دیں مدت, یہ ہے ایسے بات ہے. یہ میری پیشن گوئی تو یہ بنتی نہیں ہے, یہ تو ایک قانونی بات ہے جو میں نے بتا دی, کیونکہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں, تو یہ ایسی ہی ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے کھل کے بات کر دی, لوگ بڑی بحث کہہ رہے تھے خان صاحب نے ایکسٹینشن ہونی, ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. میں کہا ایسی بات کچھ نہیں, یہ 2027 تک ہی ہو, یہ اس طرح کی بات ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ذرا اس حکومت کی طرف بھی, کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بڑی تصویریں اتارے گی اپنی, عوام کی نہیں اتارنی, عوام کی بھی اتارنی ہے. وہ جو جہاں سے کسی کو اٹھانا ہے نکالنا ہے, 400 کو باری ملنی ہے تصویریں اتارنے کی. اس کے بعد پھر جو ہے دنیا میں بھی دکھانی ہے جی اتنا سیلاب آ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک میں مثال دینا چاہ رہا ہوں, چاہے آپ کو مثال اچھی نہ لگے, لیکن میں تو یار اب بات کروں گا. علیم خان صاحب کی ایک سوسائٹی ہے پارک ویو, دنیا نے بڑی سوسائٹی کے لوگ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں روپے لگایا ہے اور پانی کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہم بالکل نکالیں گے. اب آ رہے ہیں ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ سب کے پانی نکل گیا ہے, کافی بلاکوں سے نکل گیا, اور علیم خان نے نکلوا دیا پانی. ایک علیم خان ہے سوسائٹی پارک ویو, انہوں نے اپنی ذمہ داری لی, اوکے. یہ پنجاب گورنمنٹ بھی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی ہے, KP کے گورنمنٹ بھی ہے, بلوچستان گورنمنٹ بھی ہے, اب ساری جگہوں پہ پانی آئے ہیں. وہ تو چلو ایک سوسائٹی کا معاملہ, علیم خان جانے, وہ سوسائٹی والے ممبرز جانے. اس صوبے کی عوام جنہوں نے اتنا ٹیکس دیتی ہے, اتنا پیسہ دیتی ہے, حکومتوں کے پاس ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ملازمین ہیں, انہوں نے پانی کیوں نہیں نکالا؟ وہ کیسے نکالیں گے, یا وہ صرف تصویر کی حد تک ہے؟ ہماری قوم کا پیسہ کہاں ہے؟ امدادیں بھی آتی ہیں, وہ کہاں گئے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. علیم خان نے کہا جی میں تو بند بھی بنانے لگا ہوں, بند بنوا دو, اوپر سڑک بھی کروں گا, یہ وہ. سرکار کے دعوے کہاں ہیں؟ سرکار نے, پنجاب گورنمنٹ نے ابھی کیا کیا ہے؟ مویشی آ رہے ہیں جی, ان کا چارہ آ جائے گا, ان کا یہ ہو جائے گا. عوام دیکھیں جا کے سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے بے یار مددگار, چرپائیاں ہیں, بستر نہیں ہے. اگر بستر بھی ہے تو کھانا نہیں ہے, اگر یہ بھی ہے تو ٹینٹ نہیں ہے, اگر ان کے جانور صحیح سلامت آ گئے تو چارہ نہیں ہے. کسان مر گیا ہے, کسانوں کی زمینیں ڈوب گئی ہیں, ان کی زمینیں, گھر گر گئے ان کے. یہ کسان ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی, ہر ملک کی. یہ غلہ اگاتی ہے, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہماری اس دفعہ چاول بھی ایکسپورٹ نہیں ہونا.
انتظار کر رہے ہیں سارے صوبے والے، وہ جی پانی آئے گا، 12 لاکھ جو بندہ ہے وہ اس افیکٹ ہوگا، اور بھائی ان کو پہلے ہی آپ باہر لے جائیں، ایسی جگہوں پہ شیلٹر جہاں آپ نے بنائے ہیں ادھر سارے چوپائے لے جائیں، جانور لے جائیں، خوراکوں کا انتظام کریں اور پانی کو گزرنے دیں. جب پانی گزر رہا ہوگا پھر کشتیوں پہ بیٹھیں گے ہم، پھر ان کو بٹھائیں گے، ان کو یعنی کہ خطرات میں ڈالنا ہے ہم نے، پہلے نکال لیں. پتہ نہیں پانی آ رہا ہے اتنے گھنٹوں میں پہنچے گا، 2 دن میں پہنچے گا، 3 دن میں پہنچے گا. سب ٹیٹو پارٹی ہے، سب ٹیٹو پارٹی. اس وقت سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہم نے ایسے کرنا ہے، یوں وہ اسکرین پہ یہ یہاں سے پانی آئے گا. او بھائی تم پہلے کر لو نا، 1 سال پہلے سے تیاری کرو. ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہ پیسہ کہاں ہے؟ ہم روڈ پہ گاڑی بھی چلاتے ہیں تو اس کے بھی پیسے ہیں، گاڑی کے بھی ہیں، ماچس کے بھی ہیں، صابن کے بھی ہیں، بجلی کے، ہر چیز کے پیسے دیتے ہیں. اس کا پہلے مینٹیننس کریں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.